یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر طبیعت پر گرا نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے۔ شب جمعہ ہے، مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے۔ آپ کے مرحومین و مرحومات، بانین مجلس کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی النبی الأمی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ بسم الله الرحمن الرحيم يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ اعزائے گرامی قدر، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ شب دعا بھی ہے، شب توبہ بھی ہے، شب ایصال ثواب مرحومین بھی ہے، شب امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے اور شب زیارت معصومین علیہ السلام بھی ہے۔ چڑھے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں خادم ہوتا تھا۔ جو امام کی کئی عرصے سے خدمت کر رہا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایک ایرانی تاجر امام سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے امام کے خادم کو ایک آفر کی، کہا کہ ایران کے اندر جتنی میری جائیداد ہے، جتنی میری پراپرٹیز موجود ہے، جتنا میری ملکیت موجود ہے، وہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور تم جو یہ خدمت امام کر رہے ہو یہ میرے حوالے کر دو۔ تو کیا یہ سودا تمہیں منظور ہے؟ بظاہر تو یہ کہ ہر انسان کو یہ سودا پسند آئے گا، یہاں پر بیٹھے بیٹھے میں کیا کب تک خدمت کروں گا اور کب تک رہوں گا امام کے پاس، کیا ہی بہتر ہے کہ اپنی لائف شروع کروں، اپنی فیملی شروع کروں، اپنی زندگی کا آغاز کروں۔ تو امام کی خدمت میں آیا اور اسی سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ مجھے جانا ہے اور خداحافظی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آیا امام کی خدمت میں کہنے لگا کہ فرزند رسول، اور دیکھیں انداز بھی کتنا میٹھا تھا، جیسے کوئی موریشس کا آدمی ہو، کہنے لگا کہ فرزند رسول اگر کوئی مجھے بڑی اچھی آفر دے اور میری زندگی سنوارنا چاہے تو کیا آپ میری زندگی سنوارنے کے درمیان حائل ہونا چاہیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں، ہم تو کبھی بھی تمہاری زندگی کو سنوارنے کے اندر حائل نہیں ہونا چاہیں گے۔ تو کہا کہ پھر ایک ایسا شخص آیا جو کہہ رہا ہے کہ ساری جائیداد وہ مجھے دینا چاہتا ہے اور پھر وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کی جگہ پر چلے جاؤں، وہ میری جگہ پر آ جائے۔ امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم اپنی زندگی شروع کرنا چاہتی ہو تو جاؤ۔ اور یہ کہنے کے بعد وہ خوشی خوشی چلا، یہ سوچ کر کہ میں نے کتنا کمال کی بات کی ہے اور امام کو لاجواب کر دیا۔ جب جانے لگا تو جاتے جاتے امام نے ایک جملہ کہا لیکن تم نے جو اتنا عرصہ ہمارے ساتھ گزارا ہے تو ایک بات ہم سے سنتے ہوئے جاؤ۔
وہ بات یہ ہے کہ کل جب قیامت کے دن آئے گا تو قیامت کے دن لوگ ہم کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور ہم انہیں ہی ملیں گے جو ہماری خدمت کرتے ہوں گے. پھر اب تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اور یہ جملہ سننے کے بعد اس نے اپنا سارا پلان چینج کیا اور پھر آیا اس ایرانی تاجر کے پاس اور کہنے لگا کہ نہیں، تم نے مجھے بہت اچھی آفر دی، تمہارا بہت شکریہ، لیکن میں یہ خدمت نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ کل قیامت کے دن ہر ایک امام کے پیچھے ہوگا. مجھے یہ توفیق ملی ہوئی ہے کہ میں امام کی خدمت میں رہوں، کیوں اس خدمت کو چھوڑ کر میں اپنی عاقبت خراب کروں؟ اس لیے میں تمہیں یہیں سے خداحافظی کہتا ہوں اور امام کی خدمت میں رہتا ہوں. اور پھر امام نے اس ایرانی تاجر کو بھی بلایا اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور اسے بھی اظہار محبت کیا کہ تجھے اس بات کا احساس ہے کہ خدمت امام میں رہنے کے کتنے فوائد ہوتے ہیں. اس لیے امام نے اسے بھی دعائیں دی. گویا امام نے اپنے کردار کے ذریعے بتا دیا کہ جو میرا پرانا خادم ہے انشاءاللہ ہم اس کی بھی قیامت کے میدان میں شفاعت کریں گے، اور جو جذبہ رکھتا تھا خدمت کا لیکن خدمت نہیں کر سکا، اس جذبے کی وجہ سے ہم اس کی بھی شفاعت کریں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو جیسا آیہ کریمہ کی مسلسل آپ کی خدمت میں اب تلاوت کی جا رہی ہے، سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 8 ہے. ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ کا نور مکمل ہو کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ جو لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، نور خدا سے مراد کیا ہے؟ روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ نور خدا سے مراد کیا ہے، اور ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم جب جاتے ہیں کربلا زیارت کی تب بھی یہی جملہ کہتے ہیں، مشہد جاتے ہیں تب بھی یہی جملہ کہتے ہیں، نجف جاتے ہیں تب بھی یہی جملہ کہتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں تب یہ جملہ کہتے ہیں، سامرہ جاتے ہیں تب یہ جملہ کہتے ہیں. یہ جملہ وہ ہے جو ہمارے تمام اماموں کی زیارت میں مشترک ہے. آپ کو ایسے بہت کم جملے ملیں گے لیکن یہ جملہ مشترک ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ ہم ان اماموں کی ذریعے کے سامنے پہنچتے اور کہتے ہیں کہ السلام علیک یا نور اللہ فی ظلمات الارض، سلام ہو میرا اس امام پر جو اللہ کا نور ہے زمین کی تاریکیوں کے اندر. اللہ کا نور، اللہ کا نور کون ہے؟ یہ ائمہ 18 السلام اللہ کا نور ہے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مولا علی کے نور کو بجھا دیں، امام حسن کے نور کو بجھا دیں، امام حسین کے نور کو بجھا دیں. اور انہوں نے شہادتیں کی ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے، نور کو بجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن نور کا کمال یہ ہوتا ہے اور آگ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کو بجھانے کی کوشش بھی کی جائے، یہ نور دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے تو دوسرا روشن ہو جاتا ہے، دوسرا تیسرے کے ساتھ ملتا ہے تو تیسرا روشن ہوتا ہے. یہ روشنی کا سلسلہ چلتا رہا. اور روایت کا جملہ یہ ہے واللہ متم نورہ، اور پروردگار اپنے نور کو مکمل کرے گا. تو کس کے ذریعے مکمل کرے گا؟ ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور کے ذریعے مکمل کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کیوں نہ گزرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نور اللہ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اماموں کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نور خدا کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جو امام کے مقابلے پر آئے تھے، قرآن کی آیت کے مطابق وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وہ کافر تھے جو امام کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، جو نور اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے. کیونکہ جو بجھانے کی کوشش کرے گا وہ پھر اسلام کے دائرے میں نہیں رہے گا، پھر وہ کافر کہلائے گا. اور پھر قرآن کریم کے اندر ایک اور آیت بھی موجود ہے نور کے حوالے سے، بڑی خوبصورت آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور ایک اور مقام پر آیت ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير. اے رسول ان سے سوال کیجئے کہ کیا دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اچھا، بہت کامن سینس کی بات ہے، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن یہ سوال کر کے ہمیں ایک روشنی دینا چاہتا ہے، ہدایت کے راستے کی طرف لانا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے نابیناؤں کو مسند خلافت پہ بٹھا دیا
اور جو بینا تھے, جو روشنی رکھنے والے تھے, جو حق کو جانتے تھے, انہیں مسجد خلافت سے اتار دیا. پھر قرآن کریم نے ایک اور مثال بھی دی ہے اور نور و ظلمات کی بات کی ہے. قرآن کہتا ہے ام هل تستوی الظلمات والنور, کیا ظلمات اور اندھیرے ایک نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے. نور کی برابری, روشنی کی برابری کبھی بھی اندھیرا نہیں کر سکتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اندھیرے کو پسند کیا ہے اور نور کو چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے. اور یہاں پر اس آیت کے اندر ایک اور لطیف جملہ بھی موجود ہے, اگر توجہ ہو. لیکن کبھی کبھار جب مقابلہ کیا جاتا ہے دو چیزوں کا تو دونوں کو بیلنس رکھ کر مقابلہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو اگر 10 اورنجز ایک جگہ پر موجود ہیں تو 10 ایپلز دوسری جگہ پر ہونے چاہیے, دونوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے. یا ایک جگہ پر فرض کیجئے کہ ابھی ہم مثال دیں پاکستان کی اور ہندوستان کی, تو پاکستان کے 11 کھلاڑی ہیں تو ہندوستان کے بھی 11 کھلاڑی ہونے چاہیے. صحیح ہے, برابر سے ہونے چاہیے. لیکن اس آیت کے اندر برابری کو ہٹا دیا. قرآن نے کہا کہ ام هل تستوی الظلمات والنور, کیا بہت سارے ظلمات ایک نور کی برابری کر سکتے ہیں؟ نور ایک, ظلمات زیادہ. معاف کیجیے گا, میں سوال کروں گا پروردگار, بہتر تو یہ ہوتا کہ ظلمات کے مقابلے پر انوار کو رکھا جاتا. لیکن خدا کی طرف سے آواز آئے گی یقیناً انوار موجود ہیں, لیکن یہ انوار سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں, یہ الگ الگ نہیں ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کلنا واحد من نور واحد, ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی نور سے ہیں. تو نور اللہ آپ کو ہمیشہ ایک دکھائی دے گا, ایک چیز کا حکم کرتا ہوا دکھائی دے گا, اور جو ظلمات ہوں گے وہ مختلف اور پراکندہ دکھائی دیں گے. درود پڑھ دیجئے محمد و اہل محمد پر. یا رسول اللہ, ہاتھ بلند کر کے یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ سے ان جذبات کا ہونا ہی بہت ضروری ہے. کبھی کبھار ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جذبات بڑے کم نظر آتے ہیں, اور معصومین کی سیرت کے اندر اس عقیدت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ابھی چھٹے سرکار کا جو واقعہ ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا, تو وہ شخص یہ آرام سے کہہ سکتا تھا کہ مولا میں وہاں جا کر بھی آپ کی خدمت کر لوں گا, وہاں جا کر بھی آپ کے کام کر لوں گا. لیکن نہیں, مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنا قریب رہ کر محبت کا اظہار کر سکتی ہے اور عقیدت کا اظہار کر سکتی ہے اتنا دور رہ کر نہیں کر سکتی. یہ محبت کے جذبات کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ابھی ہم جو 8ویں سرکار کی زیارت بھی بیان کر رہے ہیں اور آج کی رات بھی شب زیارت ہے, اس لیے ایک اور سوال آج ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار مومنین جاتے ہیں زیارت پر تو یہ سوال ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, مولا نے ہمارے سلام کو قبول کیا نہیں کیا. اس کا جواب 2 قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہے. ایک قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے صاحبان ایمان, خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ جو لوگ رائے خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. ہمارے ہر امام کو شہید کیا گیا اور ہم جن کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری چیز, سورہ نساء کی آیت نمبر 86, اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. قرآن یہ کہہ رہا ہے اور زندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں آ کر سلام کرے تو تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یا ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو. اور پروردگار ہر چیز کا حساب و کتاب رکھنے والا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو جب ہم جاتے ہیں مولا امام حسین کی خدمت میں, مولا علی کی خدمت میں, مولا رضا کی خدمت میں, اور ہم نے سلام پیش کر دیا, اب امام کی کیا ذمہ داری بنے گی؟
چاہے ہمارا سلام کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناقابل اور کتنا ہی ناچیز کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے جب سلام کر دیا ہے تو قرآن کی آیت کہہ رہی کہ کم از کم ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کریم اپنے کریم کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم کسی بخیل کی بارگاہ میں نہیں آئے ہیں۔ ہم جتنا بھی سلام پیش کریں گے، جتنی بھی زیارتیں پیش کریں گے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہمیں جواب سلام دینے والے ہوں گے، اور بہت بہترین انداز میں جواب سلام دیتے والے۔ اور کتنے ہی واقعات ہیں کہ جس کے اندر لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں۔ ایک بہت تازہ واقعہ کہ جو کرونا کے زمانے کے اندر پیش آیا تھا وہ یہ ہے کہ جب حرم کو بند کر دیا گیا چاروں طرف سے، تو کچھ خواتین زیارت کرنے کے لیے مولانا رضا کے روزے پر گئیں۔ دیکھا کہ گیٹ بند ہے، خادمین سے ریکویسٹ کی، کہا کہ ایک مرتبہ ہمیں زیارت کرنے کی اجازت دے دیں۔ خادمین نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، کرونا کا زمانہ ہے، ہم نے اندر سے ساری زری وغیرہ سب کچھ بند کر دیا۔ تو کہا کہ بہت ضروری حاجت ہے، میں چاہتی ہوں کہ زیارت کر لوں اور بس ایک سلام کروں گی اور واپس آ جاؤں۔ کہا کہ پاسبل نہیں، ہم نے بڑوں کے لیے بند کر دیا ہے، ایسے تھوڑی کسی کی ریکویسٹ کے اوپر ہم دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اتنے میں جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک اور خادم پیچھے سے آیا، اور اس نے جب ان زائرین کے جذبات دیکھے اور محبت اور عقیدت دیکھی تو کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ یہ لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا ہے کہ اس زمانے میں بند کی ہوئی ہے زیارت۔ کہا کہ چلو اگر زیارت کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو کھول دو، یہ جائیں گے بس قریب جا کر زیارت کر کے واپس آ جائیں گے۔ اب جب ایک خادم نے اس طرح سے بات کی تو ان کو حوصلہ ملا، انہوں نے اور زیادہ پریشرائز کیا۔ اور دیکھیں اگر واقعی محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے تو خادمین بھی مان جاتے ہیں اور ان خادمین کے امام بھی مان جاتے ہیں۔ محبت سچی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ زیارت کے لیے راستہ کھولا، کیا دیکھا کہ ان خواتین کے پاس ایک بچہ بھی موجود ہے۔ کہا بچے کو تو ہم بالکل ہی آنے نہیں دیں گے، اجازت ہے تو بڑوں کو اجازت ہے، بچوں کو تو اجازت نہیں ہے۔ کہا کہ بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا نہیں، ہم بچے کو نہیں دے سکتے، یہ دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ہمارے پاس رہے گا اور اسی کو ہی تو زیارت کروانی ہے۔ کہا کیوں، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ تھوڑے لمحے پہلے مر گیا اور ہم لے کر آئے مولا رضا کی خدمت میں کہ مولا رضا اسے شفا دے دے تاکہ یہ زندہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اب تو مسئلہ ڈبل ہو گیا، پہلے ہم نے کورونا کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا، اب آپ اپنا جو مرحوم ہو گیا ہے بچہ اس کو لے کے جا رہی ہیں۔ صحیح ہے مولا رضا کے یہاں سے شفا ملتی ہے، مولا رضا کے یہاں سے رزق ملتا ہے، لیکن ایک آدمی مر چکا ہے وہ زندہ کیسے ہوگا؟ کیا کہ نہیں، بس مجھے ایک مرتبہ زیارت کرنی ہے، میں مولا رضا کو ایک مرتبہ دکھا دوں اپنا بچہ، پھر مولا رضا کی مرضی ہے کہ اسے حیات دیتا ہے نہیں دیتا۔ اب خادمین کے اندر بھی آپس میں ڈبیٹ ہو گئی کہ اس کو جانے دیں یا نہیں جانے دیں۔ تو ایک خادم نے کہا کہ لاؤ بچہ مجھے دے دو، میں زیارت کروا کے آ جاتا ہوں، تمہارا دل بھی خوش ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا کہ مولا رضا کے پاس یہ بچہ ہو کر آیا ہے۔ ماں نے بچے کو خادم کے حوالے کیا اور خادم لے کر امام رضا کے روزے پر گیا، اور ماں یہاں پر بے چین ہو رہی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بار بار خادم سے آگے وقت پوچھی تھی کتنی دیر ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی میرا بچہ نہیں آیا، بہت ٹائم ہو گیا میرا بچہ غائب ہو گیا ہے، لے کر آؤ اس کو۔ پریشان ہو گئی ماں، اور ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ خادم بچے کو واپس لے کر آیا، جس حالت میں بچہ گیا تھا اسی حالت میں واپس آیا۔ اور پھر جیسے خادم نے ماں کے حوالے وہ بچہ کیا، ماں نے اسے اپنی چادر میں لیا اور خادم سے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ کہا کہ اب اس نے دودھ لینا شروع کر دیا ہے اور بچہ زندہ ہو گیا ہے۔ بیان کرنے والوں کے خود معرفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، سننے والوں کی معرفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ اسی لیے تو عیسائی، یہودی، ہندو، ہر مذہب کے لوگ کیوں دیوانے ہو رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی؟ وجہ یہی ہے ان کے جنون کی کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کسی کے ساتھ ضرور ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی تھی ان کے لیے، مرنے کے قریب ہو گئے تھے، اور اگر بچایا ہے تو حسین ابن علی نے بچایا ہے یا اولاد حسین نے بچایا، ورنہ کون کسی اور مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھیے آپ نے ایسی مثال کہ مسلمان ہندوؤں کی رسم میں جائیں، یہودی ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، عیسائی یہودیوں کے پاس چلے جائیں، کبھی کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے آئی ہے؟ صرف ایک مثال ملتی ہے اور ہمارے اہل بیت کرام علیہ السلام کی مثال،
اور اس میں بھی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سب سے زیادہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. مرد آباد مرد آباد. اللہ محمد وآل محمد معجل فرجهم. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ صرف شیعہ نہیں ہیں. نیلسن منڈیلا خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جب میں زندان کے اندر بند ہو گیا تھا تو میں پوری طرح سے نا امید ہو گیا تھا, ٹوٹ چکا تھا, اتنی سختیاں برداشت کی تھی. یہی افریقہ کا وہ پریزیڈنٹ رہ چکا ہے اور یو این او میں اگر چیئر پرسن بنا ہے تو یہیں سے اٹھ کر چیئر پرسن بنا ہے. تو اس سے جو اپنی مشکلات کا سفر ہے اس کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے اور بالکل دھڑلے کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا کہ جب میں زندان میں تھا تو میں پوری طرح سے نا امید ہو گیا تھا اور میں نے ہار مان لی تھی کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا یا سرنڈر کر دوں گا کہ بس اب میں زیادہ کام نہیں کر سکتا. اور اس وقت جب میں سرنڈر کرنے والا تھا تو مجھے حسین ابن علی کی قربانی یاد آئی کہ جب حسین اپنی گردن کو نہیں جھکا سکتے اور حسین نے اپنی اولاد کو دے دیا, اپنی بہنوں کو کی چادروں کو دے دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, ساری قربانیاں دے دی, لیکن حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے, تو میں نے تو ابھی قربانیاں نہیں دی ہے, میں کیوں حق کے راستے سے پیچھے ہٹ جاؤں. تو نیلسن منڈیلا کی جو انسپریشن ہے وہ امام حسین. اور اتفاق کی بات ہے کہ اسی سال جو 40 کے اندر افراد دکھائی دیے ہیں ان میں سے ایک نیلسن منڈیلا کا بیٹا بھی ہے جو گیا ہے 40 کے موقع پر مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. اب نہیں معلوم کہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ کہ خود کیا ذاتی واقعہ پیش آیا ہے امام حسین علیہ السلام کی کرامت کا, لیکن بے شمار لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ مختلف واقعات پیش آئے. کتاب معالم السبتین کے اندر ہندوؤں کے واقعات موجود ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے. ایک ہندو راجہ تھا, لکھنؤ کا رہنے والا تھا, افتخار الدولہ اس کا نام ہے. وہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیا کرتا تھا. جو باقی مسلمان تھے وہ مذاق اڑاتے تھے, یہ ہندو ہے, مسلمان نہیں ہوتا, کلمہ نہیں پڑھتا, امام حسین کو مانتا نہیں ہے, صرف یا حسین کرتا ہے اور عزاداری کرتا ہے, نیاز کھلاتا ہے. تو باقی مسلمان مذاق اڑاتے. ایک سال ایسا ہوا, اچھا اس کے عزاداری اور اس کے نیاز کھلانے کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا. یہ بھی عجیب کرامت ہے کہ جو بھی ائمہ علیہم السلام کی راہ میں خرچ کرے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور شاید یہ بھی اگر ہم اپنے کیلکولیٹر سے کیلکولیشن کریں تو بات سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا مطلب, ہم تو خرچ کر رہے ہیں, کم ہونی چاہیے چیز, بڑھتی کیسے ہے. لیکن رزق کی ڈوریاں خدا کے ہاتھوں میں. رزق ملتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی صدقے سے ملتا ہے, لہٰذا کہاں سے بندوبست ہوتا ہے وہ انسان نہیں جان پاتا. تو اس سے ہر سال عزاداری کی پیسہ خرچ کرتا رہا لیکن اس میں اضافہ ہوتا رہا. ایک سال ایسا ہوا اور اس سال اتفاق کی بات ایسی ہے کہ سب سے زیادہ بہترین سبیلیں لگائی تھی, سب سے زیادہ بہترین نیاز کی تھی, سب سے زیادہ بڑی مجلسیں رکھی. اسی سال اس کو بہت لاس ہو گیا. ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی اس طرف سے بھی امتحان ہوتا ہے کہ تم کتنے گہرے پانی کے اندر جا سکتے ہو, کتنا برداشت کر سکتے ہو. تو اس سال اس کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی اور بہت لاسز ہونا شروع ہو گئے, اور اسی سال وہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. اور گھر والے بھی سمجھ گئے کہ اب یہ مرنے والا ہے اس سال. مسلمانوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ تم بڑے یا حسین کرتے تھے, دیکھ لیا کیا ہوا, پیسہ آ گیا, پھر اس لیول پر پہنچ گئے, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا. کہتے ہیں کہ گھر والوں نے اسے ایک کمرے میں چارپائی پر لٹا کر چھوڑ دیا تھا کہ یہ مرنے والا ہے. اچانک کیا دیکھا اس نے اور کیا ہوا, اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا اور آواز دی کسی مسلمان عالم دین کو لے کر آؤ تاکہ وہ مجھے کلمہ پڑھا دے. اب سارے ہندو جمع ہو گئے, گھر والے سب سے پہلے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ کہ تم تو جانتے ہو میں مرنے والا تھا, تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے. میں نے خواب میں نواسہ رسول حسین ابن علی کی زیارت کی, اور جب حسین ابن علی تشریف لائے تو یہ انہوں نے فرمایا تو میری راہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے, ہم تجھے زندگی نہیں دے سکتے. اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اٹھ بیٹھ جا. انہوں نے کہا بیٹھ جا, تو میں بیٹھ گیا اور بیٹھا تو میرا سارا درد ختم ہو گیا.
میں یقین کر چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جس عقیدے پر تھے وہی عقیدہ بہترین عقیدہ. اللہم اور اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور پھر ہندوؤں نے باقاعدہ گھیر کر اس کو کہا کہ ہم تجھے مسلمان نہیں ہونے دیں گے. اس سے کہا کہ بلا کے لے کے آؤ کسی مسلمان کو, کسی مسلمان عالم کو. انہوں نے کہا کہ ہم بلانے نہیں دیں گے. کوئی شخص گیا کسی کو بلا کر لے کر آیا. اس نے کہا کہ مسلمان کا مطلب کوئی اور مکتب کا نہیں, مکتب اہل بیت کے عالم دین کو بلا کے لے کر آؤ. اور پھر انہیں بلا کر جب لے کر آیا گیا اور ہندوؤں کا بھی پریشر بڑھ گیا, ان کو بھی اطلاع ملی کہ یہ مسلمان ہونے والا ہے اور اتنا بڑا پنڈت, اتنا بڑا راجہ اگر مسلمان ہو جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا, لوگ ہمیں تھو تھو کریں گے کہ تمہارا تو بڑا مسلمان ہو گیا ہے تو تم کیا چیز ہو. اس لیے انہوں نے پریشر ڈالا کہ ہم آپ کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے. تو اس ہندو راجہ نے کہا کہ میں نے وہ منظر اب دیکھ لیا ہے خواب کے اندر, اور وہ معجزہ میں خود ذاتی طور پر دیکھ چکا ہوں, اس کے بعد میں ہندو رہ نہیں سکتا. تم جو کر لو, مجھے مار ڈالو, میں ہندو نہیں رہ سکتا, میں مسلمان ہونا چاہتا. اور تمہاری مرضی ہے کہ میری اس بات کو سننے کے بعد, میری حالت دیکھنے کے بعد مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ, نہیں ہونا چاہتے ہو تو نہیں ہو. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے لکھنؤ سے کربلا کا سفر کیا اور ساری زندگی کربلا میں رہا, کہ یہاں تک کہ کربلا میں جوار امام حسین علیہ السلام کی قریبی سے موت آئی. تو ایسی محبت عقیدت رکھنے والے افراد معصومین علیہ السلام کو بڑے پسند ہیں. اور کبھی کبھار ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ محبت بہت زیادہ ہماری حلال و حرام کے دائرے کے اندر آ جاتی ہے. ہر چیز کو حلال و حرام کی طرح, ہر چیز کو ہم توضیح المسائل کے ساتھ ہر چیز کو واجب مستحب دیکھ کر ٹٹول رہے ہوتے ہیں. اس کا کتنا ثواب ہے, اس کا کتنا کلو گرام ثواب ہے, یہ کتنا بڑا حرام ہے. اور یہ جو محبت اور جذبات کی باتیں ہیں, اس سے ہم کبھی کبھار دور ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات میں ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا, ناراض اگر والدین سے ہو جائیں, ویسے تو والدین سے بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن بات سمجھ میں آتی ہے. اگر مولانا سے ناراض ہو جائیں تو چلے, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر اپنے ٹیچر سے ناراض ہو جائیں, بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن کچھ ناراض ہونے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو امام سے یا خدا سے ناراض ہو جائے. اے خدا, تیرے راستے میں قدم اٹھا رہا ہوں, میں نے واجبات کو انجام دیا ہے, اتنا نمازی, اتنا پرہیزگار, اتنا میں حجاب کرنے والی ہوں, میرے گھر کے اندر سارے شریعت کی پابندی کی جاتی ہے, پھر میرے گھر پہ کیوں مصیبت ہے. یہ ایک لاجک ہمارے یہاں بہت زیادہ معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوتی جا رہی. جبکہ انسان ساری نعمتوں کو جو خدا نے دی ہے, کہ بدن سالم ہے, عقل کام کر رہی ہے, ہاتھ پیر چل رہے ہیں, ماں باپ موجود ہیں, اولاد موجود ہے, گھر موجود ہے, ان ساری نعمتوں کو بلا کر وہ ایک چیز جو کسی اور کو مل گئی ہے اور مجھے نہیں مل سکی, اس کے اوپر سے ہمارا شکوہ ہوتا اور اس سے صرف لڑے ہوتے خدا سے, وہ کیوں مجھے نہیں ملی, وہ اپرچونٹی جو دوسرے کو مل گئی ہے, وہ ویزا جو دوسرے کو مل گیا ہے, وہ جاب جو دوسرے کو مل گئی, وہ مجھے کیوں نہیں ملی. ارے جو اتنی ساری نعمتیں ملی تھی اس کا تو کوئی شکریہ ادا نہیں کیا. وہ ایک چیز جو نہیں ملی اس کے اوپر شکوہ, اور وہ ایک چیز بھی جو نہیں ملی ہے اگر اس کے پیچھے ریزن معلوم ہو جائے کہ کیوں نہیں ملی, تو شاید شکر ادا کریں گے خدا کا کہ بہت اچھا ہوا نہیں ملی, ورنہ مل جاتی تو ہم کسی اور ٹریک پر چڑھ جاتے. تو یہ محبت کو فوراً سے ہم کم کر دیتے ہیں اور فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. چلے, ناراضگی اگر عام انسانوں سے تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن خدا سے, امام حسین سے, امام رضا سے, امام زمانہ علیہ السلام سے ناراضگی یہ نہیں ہونی چاہیے. اور جلد از جلد اپنی اس کیفیت کو تبدیل کر کے محبت میں آگے بڑھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے محبت. روایت کا جملہ یہ ہے, کبھی کبھار ہمارے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مولانا یہ بتائے کہ کون سا وقت مناسب ہے مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے. 40 کا دن, عاشور کا دن, شب قدر, 15 شعبان, کون سا دن؟ روایت کا جملہ سنیے گا. جب امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا بتائیے کہ کون سا دن سب سے افضل ہے, امام نے فرمایا جس دن بھی تم پہنچ جاؤ امام حسین کی زیارت پر وہی افضل ہے.
تو وہ لوگ جو کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ اس میں 10 حج کا ثواب ہے، اس میں 100 حج کا ثواب ہے، اس میں 1000 حج کا ثواب ہے، اس میں 10,000 حج کا ثواب ہے، ہم 10,000 والا حج انجام دیں گے، 10,000 والی زیارت کریں گے، پیسے اتنے ہی لگیں گے لیکن ثواب زیادہ ہوگا. تو امام نے اس فکر کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے کہ محبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. محبت ہونی چاہیے کہ امام حسین جب مجھے موقع نصیب ہوگا میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، جب موقع نصیب ہوگا میں امام رضا کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا. وقت نکالنا چاہیے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے پہنچ جائے. شیخ عبد الکریم حائری حوزہ علمیہ قم کے بنیان گزار اور بنیاد رکھنے والے، بیس رکھنے والے، اسٹارٹ کرنے والے حوزے کو، ان کا نام ہے شیخ عبد الکریم حائری، اور ان کی قبر مطہر حرم بی بی معصوم قم کے ساتھ موجود ہے. حوزہ علمیہ قم کا آغاز انہوں نے کیا تھا. البتہ اس سے پہلے بھی حوزہ رہ چکا تھا لیکن اس کے اندر کبھی کبھار ڈاؤن فالز آئے ہیں. جو لاسٹ موومنٹ چلائی ہے شیخ عبد الکریم حائری نے، اس کے بعد کبھی بھی ڈاؤن فال نہیں آیا ہے حوزہ علمیہ قم کے اندر، اور الحمدللہ ابھی تک جاری ساری، اور انشاءاللہ پروردگار مزید ترقی عطا فرمائے. ان کے بیٹے شیخ مرتضی حائری امام رضا کے بڑے عاشق تھے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ایک امام سے زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے. کچھ ایسے ہوں گے ہمارے اس مجمع کے اندر کہ جن کو مولا علی سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ مولا علی سے زیادہ مولا حسین سے زیادہ لگاؤ ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے کہ شاید امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ لگاؤ، کچھ ایسے ہوں گے جن کو امام زمان علیہ السلام سے زیادہ لگاؤ. تو یہ کیفیتیں بدلتے رہتی. یہ بھی ایک روایت کا جملہ ہے. ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اور کہتا ہے کہ مولا میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ میرا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو میری اصلاح کر دیں. کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ اماموں میں سے سب سے زیادہ محبت امام حسین سے کرتا ہوں. نہیں جانے کیا معلوم کہ کیوں مجھے محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے. تو کیا میرا یہ عقیدہ صحیح ہے یا سب سے محبت میری برابر ہونی چاہیے؟ چھٹے امام کا جواب سنیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کیا اپنی بات کرتے ہو، ہمیں بھی سب سے زیادہ محبت امام حسین علیہ السلام سے. ہم بھی امام حسین کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اور شاید اگر وہ کہنے والا کہتا کہ مولا علی کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں، تو امام صاحب نے صحیح جواب دیتے کہ ہم بھی مولا علی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں. تو جس کو جس امام سے لگا ہو جائے اس کے اندر کوئی خرابی کی بات نہیں، کیوں اسے زیادہ لگا ہو گیا ہے. کربلا پہنچ کر کبھی کبھار یہ بھی واقعات پیش آتے ہیں جب ہم مقامی امام زمانہ پر پہنچے زیارت کروانے کے لیے، تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں امام زمانہ سے اتنی محبت نہیں جتنی امام حسین سے، تو میرا یہ عقیدہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، امام حسین سے محبت ہے، لیکن یاد رکھو امام حسین کے اندر جتنے بھی کمالات اور جتنے بھی فضائل ہیں وہ سب کے سب امام زمانہ علیہ السلام کے اندر بھی. اس عقیدے کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کو بھی مانو، اور پھر محبت اگر امام حسین سے ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. تو یہ شیخ مرتضی حائری جو بیٹے ہوتے تھے شیخ عبد الکریم حائری کے، انہیں سب سے زیادہ محبت تھی امام رضا علیہ السلام سے. اور ایسی محبت کہ کبھی درس کے درمیان چھٹی آ جاتی تھی تو فوراً پہنچ جاتے تھے مشہد زیارت کرنے کے لیے، چاہے آدھے دن کے لیے صحیح، ایک مرتبہ گنبد کو دیکھنا ہے، ایک مرتبہ ذریعہ امام رضا کو دیکھنا ہے. محبت ہے، محبت کا ہونا بہت ضروری ہے. میں نے شاید کچھ عرصہ پہلے یہ بیان کیا تھا کہ دین محبت اور نفرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. محبت ہو خدا سے اور خدا کے نیک بندوں سے، اور نفرت ہو دشمنان خدا سے، یہی ہے دین. تو مشہد وہ پہنچ جایا کرتے تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ یہ سوال کرتے تھے کسی اپنے شاگرد سے یا کسی زائر سے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں. تو اگر وہ اصفہان کا نام لیتا تھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، تہران کا نام لیتا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اگر کوئی کہنے والا کہتا تھا میں مشہد کا رہنے والا ہوں، تو مشہد کا نام سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. ایسی محبت ہوتی تھی امام رضا. کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی جب یہ زیارت کے لیے گئے، اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب زیارت کے لیے پہنچے تھے تو باقاعدہ خادمین سے جھاڑو اٹھا کر صحن میں جھاڑو لگایا کرتے تھے. خود آیت اللہ مجتہد تھے لیکن جھاڑو لگایا کرتے تھے. اور اگر جھاڑو نہیں ملتا تھا تو اپنی ابا کو اتار کر اپنی ابا ہی سے جھاڑو لگاتے تھے. اتنی محبت. اور جب جب مولا رضا کی زیارت کا موقع ملا ہے، اول وقت میں پہنچے تھے زیارت کرنے کے لیے. پرانے زمانے جو گیٹ بند ہو جاتے تھے، یہ سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے، پہنچتے تھے. ایک دن کہتے ایسا ہوا، خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے پوری توجہ رکھی ہوئی تھی امام رضا کی طرف، اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں نہ در و دیوار کو دیکھوں گا، نہ دکانوں کو دیکھوں گا، نہ لوگوں کو دیکھوں گا. میری پوری توجہ ہوگی امام رضا کی طرف، میں ان کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ وہ گھر سے نکلے.
صحن میں پہنچے تو صحن میں پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ آیت اللہ تھے, بہت سارے لوگ آ جاتے ملاقات کرنے کے لیے. تو ان میں ایک بہت بڑی ہستی اور ان کے ایک پرانے جاننے والے ایک عالم دین, وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے, اور انہوں نے دور سے جب ان کو دیکھا تو بہت جیسے خوشی کے ساتھ گلے لگنے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ, اس طرح سے گلے لگنے کے لیے آ گئے. اب ان کی اٹینشن تھی امام رضا کی طرف, اور اس نے آ کر اٹینشن کو ڈائیورٹ کیا. انہوں نے سوچا کہ مجھے ڈائیورٹ نہیں ہونا ہے, مجھے پوری اٹینشن امام رضا کی طرف رکھنی. اس لیے وہ جو ملنے کے لیے آئے بہت گرم جوشی سے گلے لگا رہے تھے, ان کو زیادہ لفٹ نہیں کروائی, زیادہ توجہ نہیں دی, اور بس ہلکا پھلکا سا سلام دعا کر کے کہا کہ خدا حافظ, التماس سے دعا, اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے. کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا اور حرم کے دروازے پر پہنچا اور پوری توجہ سے میں امام رضا کی طرف جانے والا تھا, اتنے میں نے مشہد کا جو ایک بہت بڑا عارف تھا اور ولی خدا تھا, جس پر مجھے اعتماد تھا کہ وہ بہت نیک انسان ہے, اس نے میرے قریب آ کر ایسا جملہ کہا میرے پیر سے زمین نکل گئی. اس نے بغیر کسی سلام دعا کے ڈائریکٹ کہا, امام رضا نے تیرے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ تیرے لیے امام رضا کا دروازہ بند ہے, تو بعد میں آنا. کہتا ہے میرے لیے زندگی تنگ ہو گئی, میرے لیے مرنا آسان تھا, اور مجھے یقین تھا کہ یہ جو جملہ کہنے والا ہے یہ اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا ہے, جو کہہ رہا ہے واقعی اس نے امام رضا سے سنا ہے جو مجھ تک کی پیغام پہنچا رہا ہے. کہہ رہا میرے لیے پیر میں طاقت ختم ہو گئی, کیسے پیروں کو آگے بڑھاؤں. کہہ رہا وہیں پر میں کھڑا ہو گیا, امام رضا کا حکم آ گیا, کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بس دور سے السلام علیکم یا غریب الغربا, سلام کیا مولا رضا کو, اور میں باہر چلا گیا. اور میں سمجھ گیا کہ شاید وہ جو ایک میرا دوست آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے گلے لگانے کے لیے آیا تھا, میں نے اسے توجہ نہیں دی تھی اس سوچ کے ساتھ کہ میں امام رضا کی طرف توجہ دے رہا ہوں, اس لیے اس کو جلدی سے فارغ کرو, جلدی سے نکل جائے, میں اپنی زیارت اچھے طریقے سے انجام دوں. شاید لگتا ہے امام رضا کو یہ بات پسند نہیں آئی. اور کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے, اگر آدمی نے کہیں پر چوٹ کھائی ہوتی ہے, خدا کی طرف سے کوئی لاٹھی پڑی ہوتی ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سے لاٹھی پڑی ہے. والدین کی نافرمانی کی ہے, بچے کو پریشان کرتی ہے, بیوی کو پریشان کرتی ہے, نماز قضا کرتی ہے, خمس زکوٰۃ میں پیچھے ہو گیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ پریشانی ہے. لیکن آدمی کبھی کبھار اپنے آپ ہی کو خوش کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, نہیں اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے, نہیں یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہاں پر لاٹھی پڑے فوراً سے انسان رک جائے اور سوچے کہ کہاں سے لاٹھی پڑی ہے, وہاں کو مجھے اصلاح کرنی, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی. لہٰذا وہ شخص اپنے دوست کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پر پہنچے, اور بڑی مشکل سے اس کا گھر ملا. جب گھر ملا تو گھر کو بیل کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو کہا کہ میں تجھ سے بہت معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو صحیح طریقے سے ریسیو نہیں کیا, آپ کو جس طریقے سے مجھے ملنا چاہیے تھا, محبت کرنی چاہیے, ویسے نہیں مل سکی, میری پوری توجہ تھی امام رضا کی طرف تھی. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے حرم میں جو آتا ہے وہ امام رضا سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے, اس کی ہر ایک کی کیفیت ہوتی ہے, کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, کوئی معافی والی بات ہی نہیں تھی. کہا لیکن پھر بھی میں بہت تہ دل سے معافی چاہتا ہوں, اور گلے لگایا, ان کو چوما, ہاتھوں کو چوما, صحیح طریقے سے معافی مانگ کر پھر یہ پہنچے امام رضا کی بارگاہ. اور کہتے ہیں جب میں امام رضا کی بارگاہ میں پہنچا تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہی شخص مجھے آ کر کہے کہ امام رضا نے تجھے آنے کی اجازت نہیں دی. اس لیے باہر سے ہی میں چکر لگانے لگا اور گھومنے لگا, پورا طواف کرنے لگا مولا کے حرم کا, کہ کہیں سے مجھے کوئی اشارہ مل جائے کہ اب اجازت ہو گئی ہے مولا رضا کے حرم میں ملاقات کرنے کی. تو کہتے ہیں کہ میرا جیسے ہی طواف مکمل نہیں ہوا تھا کہ پھر وہی شخص دکھائی دیا اور کہا کہ امام رضا نے تجھے آنے کی اجازت دے دی. اور میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کہاں سے ہوا تھا, اور پہنچا امام کی بارگاہ میں اور اپنی معذرت خواہی کو پیش کیا. اور اتنے عقیدت مند تھے, اتنی زیارت انہوں نے انجام دی تھی, اتنی زیارت کی تھی کہ ان کے زمانے کے ایک اور عالم دین جو آیت اللہ مرشی نجفی کے بیٹے آیت اللہ محمود مرشی نجفی, ان دونوں کی آپس میں بڑی دوستی تھی. ان دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ جس کا پہلے انتقال ہوگا وہ بتائے گا کہ قبر میں کیا ہوا. تو شیخ مرتضی حائری ان کا انتقال پہلے ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد جب یہ شیخ محمود مرشی نجفی آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں آئے تو ان سے سوال کیا کہ بھائی کیا ہوا آپ کے ساتھ, آپ نے بتایا نہیں, قبر میں کیا معاملات پیش آئے. کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ امام رضا کی زیارت کی تھی. جب میں قبر میں گیا تو منکر و نکیر میرے سامنے آئے, اور ان کی دہشت ایسی تھی کہ میں گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا, پسینے چھوٹ گئے. اور روایت کا جملہ یہ ہے
کہ ابھی تشیع جنازہ کرنے والے گئے نہیں ہوتے ہیں کہ منکر و نکیر آ جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہی انسان نڈال ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو کہا کہ منکر و نکیر میرے سامنے کھڑے ہو گئے, میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں آ رہا. اتنے میں کوئی پیچھے سے آواز آئی جس کو میں دیکھ نہیں پا رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں. اور جیسے جیسے وہ کہتے جاتا تھا گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, واقعی میری گھبراہٹ کم ہونے لگتی تھی. اور وہ کہتا کہتا جب قریب آیا تو مجھے اس کا کچھ نورانی چہرہ محسوس ہوا, اور اس نے منکر و نکیر سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ, اب تم چلے جاؤ, تمہارا کام ختم ہو گیا. اور وہ ہستی آنے کے بعد جب اس نے اپنا پورا جلوہ دکھایا تو وہ کوئی اور ہستی نہیں تھی, وہ ہمارا 8واں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو میں نے مولا سے سوال کیا, مولا اس مرتبہ تو آپ نے مجھے بچا لیا ہے, اب اور کتنی مرتبہ مجھے بچائیں گے؟ تو کہا تو 70 مرتبہ میرے پاس آیا تھا, یہ ایک مرتبہ ابھی میں تیرے پاس آیا ہوں, 69 مرتبہ باقی ہے, تو گھبرا نہیں, میں تجھے آرام سے لے کر جاؤں گا. ہاں مولا رضا کی زیارت کرو یا مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت, یہ کبھی بھی اپنے پاس کوئی ادھار اور قرض نہیں رکھتے ہیں, فوراً سے قرض چکاتے اور بہتر انداز میں چکاتے ہیں. بس عزیزو, شب جمعہ ہے, ائمہ کی زیارت کی رات ہے. اے مولا رضا, جب آپ مدینہ سے خراسان جا رہے تھے تو ایک عمل ایسا تھا جو آپ نے انجام دیا. وہ عمل یہ تھا کہ بار بار قبر رسول پر جاتے تھے, بار بار قبر سیدہ پر جاتے تھے, بار بار قبر امام حسن مجتبیٰ پر جاتے تھے, معصومین کی زیارتوں پر جاتے تھے. امام رضا جیسا امام بھی ہو وہ بھی قبر رسول کی زیارت پر جاتا ہے, اور اپنے سارے بچوں سے ودا ہوتے تھے, اپنی بہنوں سے, اپنے بھائیوں سے ودا ہوئے, اپنی بیٹیوں سے ودا ہوئے, اور پھر قبر رسول کی طرف آئے. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے قبر رسول پر جانے کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا. جب جاتے تھے قبر رسول پر, باہر آتے تھے, ابھی آدھا راستہ طے کیا ہوتا تھا, پھر لوٹتے تھے, پھر جاتے تھے قبر رسول پر اور سلام کرتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے نانا رسول خدا, میں آپ کی قبر کو آخری مرتبہ دیکھ کر جا رہا ہوں. پھر باہر نکلتے تھے, پھر آدھا راستہ طے کرتے تھے, پھر آتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ کا بیٹا آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے. بعض لوگوں نے آ کر کہا کہ اے مولا رضا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, آپ انشاءاللہ دوبارہ مدینہ آئیے گا. مولا رضا فرماتے مجھے معلوم ہے یہ میری آخری زیارت ہے, میں کبھی دوبارہ سے قبر رسول پر نہیں آ سکوں گا. میں کہوں گا اے مولا رضا, جب آپ کو معلوم تھا یہ آپ کی آخری زیارت ہے تو اس طرح سے نکلے, مجھے نہیں معلوم جب مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہوگا تو قبر رسول پر کیسے بار بار جاتے ہوں گے. وہ تو واقع نواسے ہوتے تھے, وہ تو واقع دوش رسول کے سوار ہوتے تھے, واقع رسول اللہ کی گود پر بیٹھا کرتے تھے, کیسے بار بار رسول اللہ کی قبر پر جایا کرتے ہوں گے. لیکن ہاں آزادارو, بیویوں نے بھی قبر رسول سے ودا کیا, امام حسین نے بھی ودا کیا, لیکن فرق یہ تھا جب دوبارہ سارے مصائب کو جھیل کر اسیروں کا کاروان مدینہ میں داخل ہوا ہے تو بی بی ام کلثوم نے فرمایا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے میرے نانا کے مدینہ وہ ہمیں قبول نہ کرنا. ہم حسین اور عباس کے ساتھ چلے تھے, لیکن جب واپس آئے تو نہ حسین موجود ہے نہ عباس موجود ہے, اور گویا یہ طے کیا تھا بھائی اور بہن نے کہ جب جانے کا وقت آئے گا تو بھائی قبر رسول پر جائے گا, جب آنے کا وقت آئے گا تو بہن قبر رسول پر جائے گی. اور بہن نے آ کر یہ دردوز جملہ ادا کیا, اے نانا تجھے نہیں معلوم تیری امت نے مجھ پر کتنی مصیبتیں ڈھائی, اگر محرموں کا مجموعہ نہ ہوتا, اگر دن کی روشنی نہ ہوتی تو ان زخموں کو دکھاتی جو تیری امت کی طرف سے تیری بیٹیوں کو.
انہی پرنم آنکھوں کے ساتھ کربلا کی طرف اپنا دل مائل کرتے ہوئے میرے ساتھ زیارت عاشورہ کے جملے کو دہرائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ پروردگار آئیناسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، شام کی زیارات سے مشرف فرما، 4 معصومین کی زیارت عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، پالنے والے ہمارے دلوں میں سچی محبت اہل بیت نازل فرما، ہمارے بچوں میں یہ محبت منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے وہ زندگی عطا فرما جو محمد و آل محمد کو نصیب ہوئی، وہ موت عطا فرما کہ جو محمد و آل محمد کو عطا ہوئی۔ پروردگارہ شمع جمعہ کے صدقے میں مولا امام حسین مولا رضا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، صاحبان روزگار کے روزگار میں اضافہ فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد الصالحہ عطا فرما، پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔